بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی والبغدادی والجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کا عقیدہ مبارک کیا تھا، یعنی کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ جن بزرگ اور جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں اور جن کی عقیدت اور ان کی کرامتوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے حالات کو بیان کرتے ہیں، ان ہستیوں کا عقیدہ کیا تھا اور ان ہستیوں کے عقیدے جو زندگی میں انہوں نے پرچار کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، تو آج کے اس پرفتن دور میں ان کے عقیدے کو اظہار کرنا، ظاہر کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لٹیرے آ چکے ہیں مارکیٹ میں جو ایسی باتیں کر کے جو ہے عقیدہ اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج بڑے پیر اور روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے اور آپ کا عقیدہ مبارک کیا تھا؟ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے عقیدے کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پس وہی عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے جو سلف صالحین کا تھا، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کا، جو سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا، میرا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اس کی وضاحت آپ نے فرما دی ہے۔ تو ناظرین، ہم کو چاہیے کہ اہل سنت والجماعت ہی پر رہے اور اہل سنت ہی جماعت ہی پر ہم کو قائم و دائم، اور اسی جماعت کے ساتھ ہم کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور وہ لوگ ذرا غور کریں کہ جو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور ہمارا نظریہ الگ ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو غنیت طالبین کے حوالے سے، جس میں رفاعیدن ہیں اور آمین جہری، آمین جو جہر کے ساتھ کہا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو لے کر جو ہے کچھ اہل حدیث اور جو نام و نہاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث کے پیروکار ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ بعض ان کی کتابیں، ان کے بیانات بھی موجود ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت نے بڑا ہی ان کا رد کیا، اور ان کی تصانیف بھی موجود ہے، مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پہ روشنی اور برکت رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے ان کا خوب رد بھی کیا ہے۔ جو غوث اعظم کو اہل حدیث بتایا تھا، جو نام و نہاد جو اہل حدیث تھے، انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل حدیث کہا ہے، کیونکہ سب سے بڑے اہل حدیث، جو حدیث کے فالوور، جو حدیث کو ماننے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے۔ لیکن آپ نے بڑا ہی رد بلیغ کرتے ہوئے ان کا جواب بھی دیا، اور غنیت طالبین کے اندر جو عقائد، جو نظریات تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اہل سنت والجماعت کے مطابق تھے، ان باتوں کو انہوں نے ظاہر کر کے بتایا ہے کہ یہ اہل حدیث تو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں جو پیران پیر غوث اعظم نے اہل سنت والجماعت کے مطابق لکھا ہے، یہ تمہارے بھی خلاف ہے۔ اللہ اکبر، آگے بھی آئیں گے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غنیت طالبین میں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور جن میں سے صرف ایک ہی ہے جو جنت میں جائے گا۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مختلف، یعنی کہ صحاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقے میں 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو فرقہ ہوگا
وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد سنت ہے اور صحابہ سے مراد یعنی کہ جماعتیں یعنی کہ جماعتیں اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اگر ملائیں گے تو اہل سنت والجماعت ہی مراد ہوگی۔ تو پیرانے پیر غوث اعظم کیا پیغام دیتے ہیں؟ جنت میں وہی جائے گا جو اہل سنت والجماعت ہے، وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ نجات پانے والا جو فرقہ ہے، جو جماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو ناظرین، اس بات پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت ہی نجات والی ہے، اور پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جماعت کی نشاندگی آپ یہی فرماتے ہیں۔ تو لہذا پھر پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں، جو ان مسائل کو دیکھ کر کہتے ہیں، تو آئیے پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی کی کیا شان ہوتی ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو، ان کے راز کو جانتا ہے۔ یہ خود آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے اولیاء کرام کو دوسروں کے اندر کے جو دلوں کے جو ارادے، جو باتیں ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے اندر وہ تمام جو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ارادوں کو جانتا ہے۔ تو پھر اہل حدیث والو، یہ تمہاری بات کے خلاف ہے کہ تم ولی کو ولی نہیں مانتے ہو، ان کی کرامت کو نہیں مانتے، ان کی صفات کو نہیں مانتے، پھر تم اس بات کا بھی انکار کرتے ہو کہ ولی کو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ولی نہیں دے سکتا ہے، ولی کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی وہ شان ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کے ارادوں کو، ان کی باتوں کو جانتا بھی ہے۔ تو پھر یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ تو پھر پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے چل کے آپ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ بد مذہبوں کی دوستی سے اولیاء اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ جو آج ہم لوگ بد مذہب، بدعقیدہ جو فرقے ہیں جو نظر آتے ہیں، جو سوشل میڈیا ہو یا فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، دیگر ایسے بد مذہب جو لوگ ہیں، ان کے بیانات کو سن کر، ان کی صحبتوں کو میں بیٹھ کر، ان کے ساتھ جا کر، ان کی باتوں کو سن کر بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے بھی دشمن بنتے ہیں، اہل بیت درات کے دشمن بن جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ پیرانے پیر غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم کی کم سے کم اس ارشاد پر، اس فرمان پر بھی تم کم سے کم عمل کرو۔ 11ویں شریف بناتے ہو، 11ویں شریف کرتے ہو، پیرانے پیر غوث اعظم کی اس فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اولیاء اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرا بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا تجھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بدگمان کر دے گا۔ واقعی ایسے لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہو، وہ لوگ جو ہے گستاخی کرتے ہیں، تان تشنگی کرتے ہیں، پھر نقطہ چینی کرتے ہیں، اور ان کے اندر کی ان کے خلاف میں بکواس کرتے ہیں، خلاف بولتے ہیں۔ جب بولتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی منتقل ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن بھی بھڑک جاتا ہے اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے، ایسے بد مذہب اور ایسے بدعتی اور ایسے فرقوں کے ساتھ ان کے بیانات سننے سے، ان کی صحبتوں سے بیٹھنے سے بچنا چاہیے، کئی اولیاء اللہ کے دشمن نہ بن جائے۔ پیرانے پیر غوث اعظم وہی فرماتے بدگمان کر دیتا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ پھر آپ یہ اولیاء اللہ سے، آج جو لوگ اولیاء اللہ سے بدگمان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بد مذہب اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت سے بچنا چاہیے ہم کو بھی۔ تو پیرانے پیر غوث اعظم تو یہی تو پیغام دے رہے ہیں، اور اسی پیغام کے ذریعے سے ہم کو چاہیے کہ اس پر ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ پیرانے پیر غوث اعظم یہی تو فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا کہ علم فقہ ہی رب تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے۔ جو آج لوگ جو ہے 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ڈھونگی پیرا ہیں جو غوث اعظم کی بات کرتے ہیں، غوث اعظم کی کرامتوں کی بات کرتے ہیں، لیکن علم دین کی جو بات کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مدرسے میں جا کے پڑھنا یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ غوث اعظم پیران پیر ضبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے میں پڑھا ہے، علم دین بھی حاصل کیا ہے، 20 سال تک یا 19 سال تک آپ نے مجاہدہ بھی کیا، علم دین کو بھی حاصل کیا، مدرسے بغداد میں حاضر ہوئے، پھر 9 سال 10 سال تک آپ پڑھتے رہے، مجاہدہ بھی کرتے رہے۔ کیا آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا؟ کیا آپ نے تصوف اور بزرگوں کے پاس حاضر ہو کر علم دین کو حاصل نہیں کیا، شریعت کا علم حاصل کیا، طریقت کا علم حاصل کیا، معرفت کا علم حاصل کیا، حقیقت کا علم بھی حاصل کیا؟ لیکن ظاہری علوم جو آپ نے 13 اسباق پڑھاتے تھے، 18 گھنٹے تک صبح سے لے کر شام تک پڑھاتے تھے آپ، 18 گھنٹے اور 13 علوم پڑھاتے تھے آپ، اور علم شریعت میں، اور کم سے کم آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی جو تعداد جو پڑھ کر نکلتی تھی وہ 3000 سے زائد تھے، جو آپ کے پاس پڑھ کر جو کامیاب ہو کر نکلتے تھے، جو آپ کا مدرسہ تھا۔ پیران پیر غوث اعظم نے دین اسلام کی اور دین کی خدمت بھی کی ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، یہ ظاہری علوم تھے، یہ شریعت کے علوم تھے۔ اس کے بعد بھی آپ نے تصوف کی تعلیم بھی دی۔ پھر تم لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے، علم دین حاصل کرنا یہ مولوی کا کام ہے، مدرسے کو جانا یہ مولوی کا کام ہے۔ کچھ تو حیا کرو اور کچھ تو لحاظ کرو۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ پیران پیر غوث اعظم کا نام سے کھاتے ہو، پیتے ہو، 11ویں شریف کرتے ہو، لیکن پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عقائد اور نظریات سے ہٹتے ہو اور ان عقائد اور نظریات کے خلاف بات کرتے ہو۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جب غوث اعظم کی کرامتوں کو، ان کی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین میں فقہ حاصل کرنا معرفت کی پہچان ہے، کا سبب ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کر لی اس نے تمام اشیاء کو پہچان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم دین جو فقہ ہے اور اسی فقہ کے ذریعے سے ہی رب تعالیٰ کی معرفت کا سبب یعنی کہ پہچان کا سبب ہے۔ تو علم فقہ حاصل کرنا خدائے پروردگار عالم کی پہچان کا سبب ہے۔ خدا کی ذات پہچان معلوم ہوتی ہے، رب کی پہچان معلوم ہوتی ہے، تو علم فقہ حاصل کیا کرو۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ہمیں اس پر کاربند ہونا چاہیے۔ اب پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے یہی فرمایا ہے کہ شیخ کی سے بیعت کرنا لازم ہے۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو کسی عالم کی، شیخ کی خدمت میں بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ تجھ کو علم بھی سکھائے گا۔ جو شیخ ہوتا ہے وہ علم سکھائے، علم شریعت۔ پھر آپ نے فرمایا وہ تجھے ادب بھی سکھائے اور تجھے حق تعالیٰ کا راستہ بھی دکھائے۔ اور مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائد اور رہنما تلاش کرے، اس کے لیے ایسی جگہ پر جہاں بچھو، سانپ، آفات اور بلیات اور پیاس جیسے درندے ہیں جو اس کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شیخ کامل اس کو، ان آفات کو سے بچائے گا اور اس کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں پانی بھی ہوگا، جہاں سائے دار درخت بھی ہوگا، پھل بھی ہوگا اور درخت بھی ہوں گے، ان کے سائے میں رکھے گا۔ تو شیخ کی وہ شان ہوتی ہے جہاں بچھو، جو آفات، سانپ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان آفات، ان بلیات سے دور کرنے والا شیخ ہوتا ہے، جو شیخ کی پناہ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا پیران پیر غوث اعظم یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور شیخ کے پاس علم بھی حاصل کرے، اس کے ساتھ بھی بیٹھے، اور ایسے درندے جہاں بچھو، سانپ، آفات و بلیات جو تجھے ہلاک کرتے ہیں، جب شیخ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو ان آفات اور بلیات، ان چیزوں کو وہ دور کر دیتا ہے۔ شیخ کی بیعت کرنے سے، شیخ کے پاس اٹھنے سے، بیٹھنے سے۔ تو لہٰذا ان پر ہمیں غور کرنے کا مقصد ہے۔ یہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اور یہ نظریات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی عقائد اور نظریات پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کیا عقائد اور نظریات تھے، اسی پر